فلم کے اس منظر کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ الادین اپنے ایک مزاحیہ ساتھی کے ساتھ گھر واپس لوٹتا ہے جہاں اس کی ماں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ گھر کے حالات انتہائی غریبانہ ہیں اور کھانے پینے کی تنگی ہے۔ الادین کا ساتھی دال اور باسی چومر اور سوکھے بینگن جیسے غریبانہ کھانے کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی نے انہیں دیکھ لیا تو ان کا ڈبہ گل ہو جائے گا۔ اس کی ماں پریشان ہوتی ہے لیکن الادین مسکراتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اب کھانے پینے کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اس دنیا کے بہترین کھانے منگوانے والا ہے۔ اس کے بعد الادین اپنے لباس سے پرانا جادوئی چراغ نکالتا ہے اور جیسے ہی وہ اس چراغ کو رگڑتا ہے کمرے میں دھواں اور تیز روشنی پھیل جاتی ہے۔ اچانک ایک بہت بڑا گنجا اور خوفناک جن نمودار ہوتا ہے۔ جن کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر الادین کی ماں اور اس کا دوست بری طرح خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ڈر کے مارے بستر پر گر کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن اپنے گرجدار آواز میں ہنستا ہے اور کہتا ہے بولو میرے آقا کیا چاہیے۔ الادین بنا ڈرے جن کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے انتہائی عمدہ اور لذیذ کھانے لائے جائیں اور اس ٹوٹے پھوٹے مکان کو ایک عالیشان محل میں تبدیل کر دیا جائے۔ جن اپنے آقا کا حکم سن کر غائب ہو جاتا ہے اور الادین اپنی ڈری ہوئی ماں کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تو صرف اس کا غلام ہے۔ اس کے بعد کمرے میں حیرت انگیز جادوئی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر قیمتی اور خوبصورت قالین بچھ جاتے ہیں، پرانا فرنیچر غائب ہو کر شاہی صوفوں اور کرسیوں میں بدل جاتا ہے اور مکان کی دیواریں اور سیڑھیاں ایک خوبصورت محل کا روپ دار لیتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کھانے کی میز پر جادوئی طور پر طرح طرح کے لذیذ پکوان، روسٹ چکن اور مٹھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس جادو کا اثر صرف گھر پر ہی نہیں ہوتا بلکہ الادین، اس کی ماں اور اس کے دوست کے پرانے کپڑے بھی خود بخود قیمتی شاہی لباس اور زیورات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ سب مل کر میز پر بیٹھتے ہیں اور شاہی ضیافت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ الادین کا دوست مرغی کھاتے ہوئے خوشی سے کہتا ہے کہ ایسی لذیذ مرغی تو اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں کھائی ہوگی، اور وہ مذاق میں کہتا ہے کہ بس یہاں اس کی مشکہ صوفیہ کی کمی ہے، اور شاندار منظر کا بعد کہانی آگے بڑھتی ہے اور منظر تبدیل ہو کر ایک بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا ہے جہاں سلطان اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ کلپ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کریں۔